اور میں ہوں جواد صدیقی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے اہم خبر بلیٹن کی خبر ہے کہ کابل میں امریکی سفارت خانے پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ سفارت خانے کے قریب متعدد دھماکے ہوئے ہیں اور مستقل فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 7 سے زائد دھماکے ہو چکے ہیں۔ سفارتی علاقے میں واقع ایک ہوٹل میں آگ بھی لگ گئی ہے اور اطلاع یہ بھی ہے کہ خودکش حملہ آوروں نے اس ہوٹل پر قبضہ کر لیا ہے۔ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ افغان پارلیمنٹ میں دہشت گرد گھسنے میں خودکش حملہ آور گھسنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان خودکش حملہ آوروں کی تعداد، ان دہشت گردوں کی تعداد کتنی ہے، اس کا اندازہ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھماکے اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ متعدد حملہ آور پارلیمنٹ ہے اور دھماکوں کے بعد سفارتی علاقے میں واقع آگ بھی لگ گئی ہے۔ ہوٹل پر قبضہ کر لیا ہے۔ نیوز کے ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز سمی ابراہیم ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے مزید معلومات لیتے ہیں۔ سمی صاحب، کیا خبر آ رہی ہے کابل سے؟ جی، اس وقت جو کابل سے خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے کابل کا، جہاں پر بہت ساری ایمبیسیز ہیں، وہ حملے کی زد میں ہے۔ اس کے علاوہ افغان پارلیمنٹ اور شہر کے کئی دوسرے علاقوں سے بھی فائرنگ کی اطلاع آ رہی ہے اور جرمن ایمبیسی اور یو ایس ایمبیسی سے بھی دھواں اٹھنے کی اطلاعات ہیں۔ تو افغان حکام کے مطابق یہ ایک کوارڈینیٹڈ حملہ ہے اور بڑا ایسا لگ رہا ہے کہ حملہ آور خاصے بڑی تعداد میں ہیں، مختلف گروپس میں ہیں۔ تو یہ جو سارا حملہ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں خطے میں جو صورتحال چل رہی ہے، تو کل رات کی جو جیل ہے اس پر بھی یہ حملہ ہوا اور جو پاکستانی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حملہ آور کئی 100 کی تعداد میں تھے اور وہ کئی خطرناک جو ملزمان بند تھے جیل میں ان کو چھڑا کے لے گئے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو پورا خطہ ہے افغانستان کا اور جو پاکستان کا ٹرائبل ایریا ہے، اس میں اس وقت جو یہ ملیٹنٹ گروپ ہیں یہ اس کی زد میں ہے اور بڑی ایک کوارڈینیٹڈ طریقے سے یہاں پر جو ہے نا حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور بیسیکلی یہ جو ساری صورتحال ہے، میں یہ کہوں گا یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ جنگ کیونکہ مسئلے کا حل نہیں، پچھلے گزشتہ کئی سال سے جنگ ہو رہی ہے، تو اب بہت ہی ضروری ہے کہ فوری طور پر حکام جو ہیں وہ ان گروپ سے گفتگو کریں اور خاص طور پر جو پاکستانی حکام ہے اپنے علاقے میں امن امان کے لیے جو مختلف گروپس ہیں طالبان کے یا دوسرے ملیٹنٹ سے ان مذاکرات شروع ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے سمی صاحب، فوری طور پر جو شرم دہن کارروائیوں میں اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب موسم تبدیل ہوا ہے، سردی کے بعد موسم گرما میں ٹریڈیشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو وائلنٹ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں اور اس وقت کیونکہ امریکہ کے بارے میں جو سینٹیمنٹ ہے افغانستان میں وہ بہت زیادہ ہے، جو کچھ حالیہ واقعات ہوئے جس میں قرآن پاک کو بھی نظر آتش کیا گیا، اس کے علاوہ معصوم افغانوں کا بھی قتل کیا گیا، تو اس کے بعد وہاں پر جو جذبات ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور جو سپورٹ ہے پاپولر جو پبلک سپورٹ ہے وہ ان گروپس کی طرف جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ لوگ امریکہ کی ناانصافیوں پر بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ جی تو سمی صاحب، ابھی جو صورتحال کابل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ سفارت خانوں پر لگ رہا حملہ ہوا ہے، اب اس کو فوری طور پر کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ اس کے فوری بعد ہم کیا کچھ ہوتا دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیں، اس کو تو کاؤنٹر اسی طرح سے کیا جائے گا کہ وہاں پر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ حرکت میں آئیں گی، لیکن بظاہر جو ایک بڑا سیکیورڈ ریڈ زون تھا اس کو افغان یا جو ملیٹنٹ گروپ ہیں یہ اس کو توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہ ہم بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں پر کابل کے اندر بھی جو کابل کی انتظامیہ ہے اس کو کوئی مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ایک ایکشن ہوگا جس میں تعداد کم ہے ان کی، ظاہر ہے کچھ عرصے میں وہ ان پر قابو پا لیں گے، لیکن یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں، جنگ کوئی مسئلے کا حل نہیں اور جو پالیسیز ہیں خطے کی طرف ان کو تبدیلی کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ اچھا سمی صاحب، امریکی سفارت خانے کے قریب یہ دھماکے ہوئے ہیں اور اس وقت علاقے کی صورتحال بھی کافی کشیدہ ہے، یعنی کہ ایک طرح سے امریکہ کے سفارت خانے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب امریکہ کی جانب سے اس تمام تر واقعے پہ کس طرح کا رد عمل کی آپ امید کرتے ہیں، کس طرح کا توقع کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ امریکہ کو نشانہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو سارا ایکشن ہو رہا ہے افغانستان میں، اگرچہ اس میں نیٹو فورسز بھی ہیں لیکن وہ سارے کا سارا امریکہ کی قیادت میں ہو رہا ہے، تو امریکہ جو ہے وہ وہاں پر جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو حرکت میں لے کے آئے گا، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بھرپور فوجی کارروائی کی جائے گی جس کے نتیجے میں یقیناً کچھ عرصے کے بعد اس پر قابو پا لیا جائے گا، لیکن جو مسئلہ ہے کہ وہ یہ جو جنگ ہے یا جس طریقے کی پرتشدد کارروائیاں ہیں یہ مسائل کا حل نہیں ہے اور یہ ایک ہی بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ فوری طور پر جو ایک مذاکراتی عمل ہے جو لوگوں کو اس میں انوالو کرنے کی وہ اس چیز سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے۔
ٹھیک ہے سمیع صاحب، جو ہمارا اتفاق ہے کہ کابل میں افغانستان میں مجموعی طور پر اس ساری جو کارروائیاں ہیں ان میں تیزی آئی ہے، شدت آئی ہے، اس کا ملبہ اب آپ کہاں کہاں گرتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ملبہ جو ہے وہ تو اس ساری صورتحال کے ذمہ دار جو ہیں وہ افغان اور امریکی حکام ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرنا، سیکیورٹی کو پرووائڈ کرنا، یہ انہی کا معاملہ ہے، انہی کی ذمہ داری ہے، جس میں وہ بری طریقے سے ناکام ہو گئے۔ لیکن اس کے اثرات جو ساری سچویشن ہے وہ پاکستان پر بھی آ رہے ہیں۔ ہم نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، گزشتہ رات بنو میں جو ایک جیل پر اتنے سارے لوگوں نے حملہ کیا اور قیدیوں کو چھڑا کے لے گئے، جن میں سے 20 بڑے خطرناک قیدی بھی تھے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، جو افغان اندر صورتحال ہے، اس کا تو ذمہ دار وہ لوگ ہیں، لیکن جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا پڑے گا۔ اچھا سمیع صاحب، یہ جو حملہ کیا گیا اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے حملے دیکھے گئے ہیں اور کافی حساس علاقوں میں حملے دیکھے گئے ہیں۔ امریکہ کو ایک طرف تو یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ افغانستان کو چھوڑ دے، لیکن امریکہ اگر افغانستان چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ افغانستان قائم ہو جائے گا، اس طرح کے حملے نہیں کیے جائیں گے؟ لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک فورن آکوپیشن زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتے۔ امریکہ اعلان بھی کر چکا ہے اور اگلے ساتھ ٹرکس ہیں ان کے وہ سارے واپس چلے جائیں گے، لیکن یہ ایک ہی اس میں اس کا حل ہو سکتا ہے کہ جو سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے۔ امریکہ کی یہ جو روش ہے جس میں پاکستان کو سائیڈ لائن کیا گیا اور سارا کردار انڈیا کے حوالے کیا گیا، یہ جو ایک پاکستان